أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل چڑھ رہے ہیں۔ ابتدا میں ایک بات قابل توجہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کے متعلق قرآن شریف میں جو بھی ہدایات و احکامات ہیں وہ انہی آیات طیبات میں ہیں۔ آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اصولی باتیں ہیں اور جو زیادہ اہم باتیں ہیں وہ بیان فرما دی ہیں۔ باقی روزوں کے احکامات، مسائل وغیرہ، ان کی تفصیلات حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبات کے اندر ہے۔ جس طرح قرآن مجید احکامات و ہدایات کا منبع اور مرکز اور ماخذ ہے، اسی طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات بھی احکامات کا منبع، مرکز اور ماخذ ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کا حکم مانتے ہیں اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد گرامی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز عطا فرمائے اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے ان سے رک جاؤ۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد نبوت ہے، بلکہ جو مقاصد نبوت ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قرآن شریف کی ہمارے سامنے وضاحت فرماتے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ فرمایا گیا قرآن شریف میں کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے واضح فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، اور قرآن کے متعلق قرآن کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں جو مسائل اور ہدایات ہمیں فراہم کی ہیں وہی حدیث طیبات ہیں، جنہیں سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ السلام سے سنا، اشاعت کیا، لکھا، محفوظ کیا، اگلی نسلوں تک منتقل کیا، پھر وہ کتابی شکل میں مرتب ہوا، تو الحمدللہ پوری صحت کے ساتھ آج وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز حدیث نہ ہو اور بندہ اسے حدیث بنا کے بیان کرے۔ اتنا انتظام امت مسلمہ نے آقا علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ کرے کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو چند منٹ میں امت مسلمہ کے اکابر علماء اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں۔ اتنے انتظامات آقا علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جہاں تک رمضان کے روزوں کے مسائل کا ذکر ہے تو وہ چونکہ زیادہ تفصیل ان کی حدیث طیبات کے اندر ہے، جو اصولی باتیں ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو یہاں جو رمضان کے متعلقہ مسائل ذکر کیے گئے،
ان میں بہت اختصار ہے اور اصولی مسائل ہیں چند ایک، پھر آگے ان کی وضاحت حدیث میں ہے یا پیش آنے والے مسائل کا علماء حل نکال سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف جب اتر رہا تھا تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک مسئلہ پیش آیا ہے، ایک معاملہ بن گیا ہے، اس کے متعلق رہنمائی درکار ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ قرآن شریف کا نزول ہو جاتا اور اس مسئلے کے متعلق رہنمائی مل جاتی۔ اب ابتدا میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جب بندہ شام کو روزہ افطار کر لیتا تھا تو اس کے بعد ابتدا میں صورتحال یہ تھی کہ ایک تو رمضان کی راتوں میں بھی خواتین کے ساتھ مقاربت اور عملی زوجیت جائز نہیں تھا، بس رمضان آ گیا، اب اس طرح کے سارے معاملات کے اوپر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، کوئی بندہ روزہ افطار نہ کر سکا، سو گیا، تو اب وہ دوبارہ اٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اب اگلے دن شام کو وہ افطاری کے وقت کھانا کھائے گا۔ اب اتنی سخت پابندیاں تھیں، اور یہ پابندیاں یقیناً مشقت والی تھیں اور پریشانی بنتی تھی۔ مثلاً احادیث طیبات میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کے وقت اپنی بیوی سے عمل زوجیت کر بیٹھے اور پھر روتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ کام کر بیٹھا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں سرمہ بن قیس یا قیس بن سرمہ، وہ شام کو افطاری کے وقت گھر آئے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز انہیں نہ مل سکی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب ظاہر اسی اصول قاعدے کے مطابق صبح کے وقت بھی کچھ نہیں کھانا تھا، اگلے دن افطاری کے وقت پھر کچھ کھانا تھا، تو دوپہر کو بھوک کا غلبہ ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ پریشانی اور مشقتیں جب بننے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، روزے کے احکامات میں آسانی کی اور تخفیف فرما دی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی تخفیف کے متعلق، اور بطور خاص اس میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کی حدود بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا احل حلال کر دیا ہے لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم کنتم کہ بے شک تم تھے تختارون خیانت کرنے والے انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم پس اس نے تمہارے اوپر نظر کرم کی، وعفا عنکم اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن سو اب تم ان سے مل لیا کرو، عمل زوجیت کر لیا کرو، وابتغوا اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو کچھ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید ڈھورا من الخیط الابیض سیاہ ڈھورے سے، یعنی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، من الفجر صبح کے وقت سے، ثم اتم اللیل پھر پورا کرو، ثم اتم الصیام پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو ان سے، عمل زوجیت نہ کرو اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون اس حالت میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب بھی نہ جانا، مطلب انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے وہی پہ قائم رہنا۔ کذالک یبین اللہ اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اب ان آیات طیبات میں ایک تو جو عمل زوجیت بیویوں کے ساتھ منع تھا رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے، دوسرا کھانا پینا جو منع تھا اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے،
اور تیسرا بتا دیا گیا کہ روزہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہوتا ہے، اور چوتھا یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو عمل زوجیت کی تمہیں اجازت دی گئی ہے یہ عام راتوں کے اندر ہے، جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں تو پھر یہ معاملہ نہیں کرنا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ عمل زوجیت کرنا، اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ یہاں رفث کا لفظ آیا ہے، الرفث الی نسائکم، عورتوں کے ساتھ رفث کرنا۔ اب یہ جو رفث کا لفظ ہے یہ انتہائی جامع ہے، جو میاں اور بیوی کے خصوصی تعلقات کے تمام درجوں کو شامل ہے، یعنی میاں اور بیوی کا جو پرائیویٹ معاملات ہیں ان سب کو یہ رفث کا لفظ گھیرے ہوئے، وہ سب اس کے تحت شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ حلال کر دیا ہے۔ پھر اگلے جملے میں مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے اسے بیان کیا گیا ہے، ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب یہاں جو لباس کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس، تو یہاں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جملے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے پردہ زینت اور آرام ہے اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو۔ اب یہ بڑا جامع ترجمہ ہے اور بڑا بامعنی ترجمہ ہے کہ لباس کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلق کے لیے استعمال کیا اس کو یہ انتہائی بہترین انداز میں یہ ترجمہ واضح کر رہا ہے۔ اب اس کی صورتحال ذرا جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح لباس انسان کے جسم کے اوپر پردے کے طور پہ ہے، وہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو اس طرح میاں اور بیوی کا باہمی جو تعلق ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے انہیں ظاہر نہ کرے۔ بیوی اپنے خاوند کے عیب اور اس کے معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی سہیلیوں کے سامنے، اور خاوند اپنے بیوی کے اس طرح کے معاملات اپنے دوستوں کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ دوسری چیز یہ کہ لباس انسان کی زینت ہے جو اس کے حسن و جمال کو نکھارتا ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ دونوں کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ سردی اور گرمی سے بندے کو راحت پہنچاتا ہے، گرمی کو بھی روکتا ہے، سردی کو بھی روکتا ہے اور بندے کو سکون میں رکھتا ہے۔ تو میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے نکاح کے بعد جو قائم ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے آرام و سکون، ایک دوسرے کو آرام و سکون پہنچانے کا سبب ہے۔ قرآن شریف سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم سے ہی بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو جس طرح لباس سے بندے کو راحت و سکون حاصل ہوتا ہے، اس طرح میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہے یہ بھی سکون والا ہے، راحت والا ہے۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں کہ جو تمہارا میاں اور بیوی کا تعلق ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوا ہے، اس سے ایک تو تمہیں تحفظ فراہم ہو گیا ہے کہ تمہارے عیب اب دوسروں کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے، ایک دوسرے کے پاس ہی رہیں اور ان کی باہمی اصلاح کرتے رہو، اور اس تعلق کی وجہ سے تمہارے اندر خوبصورتی آ گئی ہے باہمی، اور یہ تمہارے لیے آرام و سکون کا سبب بن گیا۔ تو پھر یہ آرام و سکون کا سبب بننا بھی چاہیے، میاں اور بیوی کو اس طرح کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ آرام و سکون کا سبب ہی بنا رہے۔ پھر آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے رہے ہو انفسکم، اپنے آپ سے۔ وہ جو پہلے ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے عمل زوجیت کر بیٹھے، اب پریشان ہوئے، روتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہارے اوپر نگاہ کرم کی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی پہلا گناہ تھا جو وہ بھی بخشا گیا، اور اب اللہ کی طرف سے مزید کرم نوازی جو ہوگی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے میل ملاپ کرو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب کہ
ظاہر ہے جو میاں اور بیوی کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان سے ایک تو جسم کو سکون پہنچانا مطلوب ہوتا ہے، راحت پہنچانا مطلوب ہوتا ہے، اور بلکہ سب سے بڑا جو مقصود ہے وہ طلب اولاد ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تم حاصل کرو، طلب کرو۔ پھر آگے دوسری بات جو کھانے پہ پابندی تھی، اب وہ حکم اٹھا دیا گیا ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت سے۔ اب اس سے مراد سفید دھاگا یا سیاہ دھاگا، اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے جو عام ہماری نظروں کے اندر ہے، بلکہ یہ ایک تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو شمال اور جنوب کی طرف پھیلتی ہے، اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور تاکہ فجر کا ٹائم جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اس سے مراد سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ یعنی جب وہ روشنی پھیل جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے اور تاکہ فجر کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس وقت تک تم نے کھاتے پیتے رہنا، یہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، مطلب کہ سورج ڈوبنے تک، جو ہی سورج غروب ہو جائے تو اب روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے، عمل زوجیت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں بیٹھے ہو۔ اب اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، جب بندہ مسجد میں اعتکاف کے لیے چلا جائے تو پھر اب اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے اور آ کر اپنی ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں چلا جائے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف کہ بندے نے نظر مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ دوسرا ہے سنت کفایہ، یعنی جو 10 دن کا اعتکاف ہے، آخری 10 ایام کا، یا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف کوئی رمضان کے مہینے میں 3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ گیا، 7 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ گیا، تو اس کے الگ اعتکاف کے تفصیلی مسائل ہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اعتکاف کی راتوں میں یا جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو تب تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دی ہے، جو کرنے کا حکم دے دیا وہ کر لو، جس سے منع کر دیا اسے منع ہو جاؤ، جس سے منع کیا گیا ہے اسے کرنے کے قریب نہیں جانا، اس حد کو تم نے توڑنا نہیں ہے۔ کذالک یبشر اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔